آخر وہ وقت آ گیا، تمام فریقین ہیں اسلام آباد اکارڈ کے، وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، مذاکرات صبح سے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں اب یہ تو سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ مذاکرات کس ایجنڈے پہ ہو رہے ہیں اور کون کون لوگ موجود ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں ان کے اوپر مختلف زاویوں سے ان کو ڈسکس کیا جانے لگ پڑا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیموں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مذاکرات کو سیبوٹیج کر سکتے ہیں۔ سیبوٹیج تو نہیں کر سکتے لیکن وہ تھوڑے سے ٹربلسم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو یو ایس اے کا وفد ہے، اس میں جو جیرڈ کشنر ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور پرو اسرائیل بھی ہیں، بہت زیادہ ایک طرح کی وہ اسرائیل کی ریپرزنٹیشن ہے اس گروپ میں، اور ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہارڈ لائن لیں گے۔ دوسری جانب جو ایرانی وفد ہے، اس میں جو باقر قالیباف ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بھی ہارڈ لائنر ہیں اور وہ ہارڈ لائن لیں گے۔ بہرحال ہارڈ لائن باقر غالیباف لیں یا کشنر لیں، یہ اکیلے دو بندوں کا معاملہ نہیں ہے۔ امریکہ کا جو وفد یہاں پر موجود ہے وہ 26 سے 27 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف، اور اس کے بعد یہ جیرڈ کشنر اور 23 اعلیٰ جو ہے نا ڈپلومیٹس، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ایران کا اپنا وفد ہے، اور جو اس میں امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ صبح امکان ہے اس بات کا کہ صبح ہی شریک ہو جائے، ادروائز یہ ان ٹاکس کے اندر سعودی عربیہ کا، کنگڈم آف سعودی عربیہ کا وفد بھی شریک ہوگا، اور اس بات کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ان جانب سے کوئی ہائی لیول ڈگنیٹری بھی اس کا حصہ بنے۔ ایجپٹ اور ٹرکیہ کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا گزشتہ روز، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا سارے کا سارا جو آرسنل ہے ملٹری، وہ موجود رہے گا اپنی اپنی جگہوں پہ، یعنی نیوی سمندر میں رہے گی، ایئر فورس ایکٹیو رہے گی، گراؤنڈ ٹروپس تیار رہیں گی، تا وقت ہے کہ یہ جو ہے اسلام آباد اکارڈ یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، اپلیکیبل نہیں ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ تھا اسی اپنے ٹویٹ میں، جو ٹروتھ پہ انہوں نے جاری کرتے ہیں وہ اپنا بیان، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کو مکمل طور پہ کھولا جائے گا اور ایران کسی بھی قسم کا نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا۔ یہ موقف امریکہ کا اور یورپ کا رہا ہے مستقل بنیادوں پہ کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن تو دور کی بات ہے، کسی بھی قسم کا یورینیم نہیں ہونا چاہیے، مطلب 30% سے زیادہ انرچ یورینیم ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو چیلنج کیا ہے باقر غالیباف نے۔ انہوں نے کہا جی ہماری ایئر اسپیس بھی وائلیٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں تو ہم یورینیم کی انرچمنٹ کو سے بھی روکا جا رہا ہے، اور لبنان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اب جہاں تک لبنان کا تعلق ہے، یورپ کا، امریکہ کا یہ موقف ہے، اور ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ لبنان کے اندر پاسداران انقلاب جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ پاسداران انقلاب ہی ایک چھوٹی سی فورس ایران کے پاس باقی رہ گئی ہے، تو اسے تو وہ ٹارگٹ کریں گے۔ لیکن جو پہلا اعلامیہ آیا تھا اس کے اندر لبنان کا ذکر تھا کہ سیز فائر جہاں جہاں ہوگا، لبنان بھی اس میں شامل تھا، اس کی پر پابندی، اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، شہباز شریف نے یہ بات کہی بھی تھی جب پہلے دن اس کی وائلیشن ہوئی کل، کہ بھئی یہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے پیس ٹاکس جب تک جاری ہیں، لیکن اس کے بعد نیتن یاہو نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ کسی حد تک حوصلہ افزا تھی۔ اس میں اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اگر ہماری ڈائلاگس کے ذریعے بات بن جاتی ہے تو فزیکل ایکشن نہیں کریں گے، ادروائز ہم فزیکل ایکشن کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ جو سچویشن ہے یہ بظاہر بہت کریٹیکل ہے، لیکن جو ڈپلومیٹک سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں لوگ، وہ اسے کوئی اتنا زیادہ مطلب وہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بہت ٹینس صورتحال نہیں ہے، چونکہ یہ آلریڈی یہ جو ڈرافٹ ہے یہ ڈیفائنڈ ہے۔ ملک تمام فریقین کے پاس نہ صرف اپنی ان کی تجاویز پہنچ چکی ہیں بلکہ ان پہ تقریباً ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پرامن مقاصد ہیں اور توانائی کے حصول کے جو مقاصد ہیں، ان کے لیے آپ یورینیم جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو کہ وہ ایک خاص مقدار استعمال کر سکتے ہیں اس میں وہ ریئیکٹرز بنا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے، انرجی نیڈز پیدا ہوتی ہیں۔ پوری دنیا سے ایران کو ہم ڈسکریمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ بھلے نہیں بناتا، اس کے پاس ویسے بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن آپ یورینیم کی انرچمنٹ اس کی کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بڑا جینون سوال ہے، اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو یہ الاؤ کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے، آج تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اس سے پہلے ہوتا یہی تھا کہ IAEA تو اب بنا ہے، اس سے پہلے جو ایٹمی توانائی ایجنسی تھی
وہ تمام ملکوں پہ نظر رکھتی تھی کہ وہ کتنا یورینیم انرچ کر رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ انہیں کرنا چاہیے، اس سے آگے تو نہیں جائیں گے وہ۔ اور پاکستان نے جب اپنا نیوکلیر بلاسٹ کیا تھا تو اس سے پہلے ہم پر بھی اسی طریقے سے نظر رکھی جاتی تھی۔ تو آپ ایک میکانزم طے کر سکتے ہیں، ان ڈائیلاگز میں یہی میکانزم طے کیا جائے گا۔ ایران اس طرح اپنی مکمل طور پہ یورینیم کا استعمال یا پلوٹونیم کا استعمال قطعاً ترک نہیں کرے گا، اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس میں پاکستان سمیت تمام فریقین اس بات پر متفق ہے کہ ان کو یہ الاؤ کرنا چاہیے۔ بس یہ ضرور ہے کہ اب دنیا مزید نیوکلیر پاس جو ہے نا ان کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ ایک ڈسکشن کا مین ٹاپک یہ ہے، مین اصل ٹاپک یہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہرمز کے بارے میں بھی ایران کا موقف یہ ہے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے جس طرح یہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ان کے استعمال میں تھی۔ لیکن آپ نے ہرمز کے حوالے سے بھی تقریباً ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایک ایسا بین الاقوامی روٹ جو پوری دنیا کے استعمال میں رہا ہے اسے ایز اے بلیک میلنگ ٹول استعمال نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ایسا میکانزم بنے جس کے نتیجے میں اگر کل کو کوئی ٹینس سچویشن ہو تو ایران ہر موقع کے اوپر، وہ کرتے بھی ہیں، اس کو اپنے لیے یوز نہ کرے ایز اے ٹول آف بلیک میلنگ۔ اور اس کا پہلا جو ہے منظرنامہ وہ آج نظر بھی آیا ہے جب ایران نے آبنہ ہرمز کا جو کنونشنل روٹ ہے اسے بند کر کے سائیڈ روٹس پہ جہازوں کو اجازت دی ہے کہ آپ وہاں سے جا سکتے ہیں، اور کہا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ جو بارودی سرنگیں ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہم انہیں صاف کر دیں۔ ایسی کوئی اسکل ان کے پاس ہے نہیں کہ وہ بارودی سرنگیں صاف کر سکیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ ہی ایسی کوئی جنگی صلاحیت ہے۔ لہٰذا یہ صرف یہ روٹ شوٹ، یہ ساری چیزیں جب یہ سیز فائر ہو جائے گا تو اس کے اندر سامنے آ جائیں گی کہ اگر آبنہ ہرمز کو روکے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس روٹ کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کی ڈائیورشن کیسے ہوگی۔ اور اس میں پاکستان کے لیے ہمارے ہاں کے لوگ جو ہے وہ طویل عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ کراچی اور گوادر کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ کراچی تو ایکٹیو ہے لیکن اس کی بناوٹ کچھ اس نوعیت کی ہے اس بندرگاہ کی کہ اسے استعمال کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے۔ اور پھر یو اے ای وغیرہ کے جو بندرگاہیں ہیں، دبئی شبئی، سنگاپور، ہانگ کانگ، چونکہ یہ زیادہ اسٹیبلش ہیں تو کراچی اتنا اسٹیبلش نہیں ہو سکا، مگر اب یہ سارے قضیے میں گوادر کے اسٹیبلش ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر بعد میں بات کر لی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں، ہفتہ اور اتوار 2 دن بہت اہم ہیں۔ اس میں یہ 60% جو ہے ڈرافٹ یہ فائنل کر لیا جائے گا، اور اس دوران ہی لوگوں کو آگاہ بھی کیا جاتا رہے گا۔ اس کے اندر کچھ سرپرائز انٹریز متوقع ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں سعودی عربیہ کی کوئی ہائی پروفائل شخصیت بھی شریک ہو سکتی ہے۔ امن بہرحال ہونا ہے۔ وہ تمام لوگ جو ہر 10 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر کے، بھلے وہ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں، بھلے وہ پاکستان میں موجود ایسے لوگ ہوں جن کو نیگیٹو بات کیے بغیر چین نہیں ملتا، یا ان کی کوئی سیاسی مخالفت ہے، کسی بھی پارٹی سے آپ کی سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، رکھے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ریاست سے اختلاف نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ داخلی معاملات پر ہوتی ہے، وہ ووٹ کے اوپر ہوتی ہے، رائٹ ٹو ووٹ کے اوپر ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ بین الاقوامی معاملے پہ آپ ذاتی سیاست نہیں کر سکتے۔ بین الاقوامی معاملہ بین الاقوامی ہوتا ہے، اس میں اگر کسی اسٹیٹ کو کوئی کریڈٹ مل رہا ہے یا کریڈٹ نہیں مل رہا، اگر کوئی ریاست اپنے طور پہ کوئی اتنا بڑا کام کر رہی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے جنگ کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو جنگ بھگتتے ہیں، لبنان کے لوگوں سے پوچھیں، افغانستان کے لوگوں سے پوچھیں، جنگ امید ختم کر دیتی ہے، ایک ایسے ٹراما میں لے جاتی ہے جو کئی نسلوں تک برقرار رہتا ہے۔ آپ کو موبائل کے اوپر صرف پوسٹیں کرنے کی عادت ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے۔ لہٰذا پاکستان دشمنی جو ہے اس کے اندر دنیا کے امن کے دشمن نہ بنے، اور یہ آپ بن بھی جائیں گے تو ہوگا کچھ نہیں۔ یہ پیس ٹاکس پریویل کریں گے اور ایک نیا منظرنامہ وہ بنے گا ہی بنے گا، اور یہ زیادہ سے زیادہ پیر تک اس کا 80% جو ہے نا را ڈرافٹ وہ سامنے آ جائے گا، اور فردر پھر آہستہ آہستہ یہ فائنلائز ہو جائے گا۔